السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البلاغ چینل کے ہفتہ وار پروگرام خبر پر نظر میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں نوید عمران منیار۔ تو آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں نظر سرخیوں پر۔ نیتن یاہو کی بربریت پر عالمی بیداری، یورپ کی پھٹکار، گلوبل ساؤتھ کا عملی اعلان، ہندوستان خاموش۔ جمعیت العلماء ہند کی قانونی جدوجہد رنگ لائی۔ 7/11 بم دھماکہ کیس میں 12 مسلمان نوجوان باعزت بری۔ تبلیغی جماعت سے متعلق کرونا مقدمات کالعدم، دہلی ہائی کورٹ کا تاریخی فیصلہ۔ نائب صدر جمہوریہ کا اچانک استعفیٰ، صحت کی وجہ یا سیاسی دباؤ۔ سپریم کورٹ سے وزیر اعلیٰ کی اہلیہ کو بڑی راحت، ای ڈی کی اپیل خارج، سیاسی انتقام پر عدالت کی تنبیہ۔ خبریں تفصیل سے۔ نیتن یاہو کی بربریت پر عالمی بیداری، یورپ کی پھٹکار، گلوبل ساؤتھ کا عملی اعلان، ہندوستان خاموش۔ غزہ میں بہتے ہوئے معصوم خون کی چیخیں اب ان کانوں تک بھی پہنچنے لگی ہیں۔ 2 دہائیوں سے اسرائیل کی درندگی پر خاموش کی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کی قیادت میں جاری فلسطینی نسل کشی اب ایک ایسے موڑ پر آ پہنچی ہے جہاں طاقتور مغربی حکومتیں بھی بلبلا اٹھیں اور ترقی پذیر عالمی جنوب نے صرف مذمت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عملی اقدام کی راہ اپنائی۔ یورپ کا انتباہ، جنگ بند کرو، امداد دو، ظلم روکو۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین، جاپان سمیت 28 ممالک اور یورپی یونین کے اعلیٰ حکام نے ایک مشترکہ بیان میں اسرائیل پر سخت الفاظ میں تنقید کرتے ہوئے کہا، غزہ کے شہری انسانی وقار سے محروم ہو چکے ہیں۔ خوراک، پانی اور ادویات کی شدید قلت۔ اسرائیل نے امدادی قافلوں پر ظالمانہ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں جو فوری ختم کی جانی چاہیے۔ 800 سے زائد فلسطینی شہری امدادی مقامات کے قریب شہید ہو چکے ہیں۔ بیان میں اسرائیلی حکومت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کٹہرے میں لائے اور فوری جنگ بندی پر زور دیا گیا۔ فلسطینی تنظیم حماس نے اس بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ رد عمل عالمی ضمیر کی بیداری اور اسرائیل کی فاشزم پر تماچا ہے۔ اس طرح گلوبل ساؤتھ فلسطین سمٹ بیان سے اقدام کی طرف۔ لاطینی امریکہ کے شہر بوگوٹا میں منعقد گلوبل ساؤتھ فلسطین سمٹ میں 40 ترقی پذیر ممالک نے اسرائیل مظالم کے خلاف ایک عملی اعلامیہ جاری کیا جو محض اخلاقی مذمت نہیں بلکہ قانون و معاشی مزاحمت کا منشور ہے۔ یہ کانفرنس جنوبی دنیا کی طرف سے ایک نئے اخلاقی اتحاد کا مظہر بنی جو صرف بیانات پر نہیں بلکہ اقدام پر یقین رکھتی ہے۔ جب مغرب، یورپ اور جنوبی دنیا مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ایک زبان ہو رہے ہیں، ایسے میں ہندوستان کی سرد مہری اور بعض مواقع پر اسرائیلی بیانیے کے غیر مشروط تائید باعث تشویش ہے۔ سچ کی جیت، لیکن 19 برس کون لوٹائے گا؟ جمعیت العلماء ہند کی قانونی جدوجہد رنگ لائی۔ 7/11 بم دھماکے کیس میں 12 مسلم نوجوان باعزت بری۔ 2006 کے 7/11 ممبئی ٹرین بم دھماکوں میں جھوٹے الزامات کا شکار 12 مسلم نوجوانوں کو بمبئی ہائی کورٹ نے 19 برس بعد باعزت بری کر دیا۔ بری ہونے والوں میں محمد علی شیخ نے جذباتی انداز میں کہا، 19 سال بعد اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھایا، ہمیں جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر تشدد کیا گیا، میرے بیٹے کو بھی مارا گیا، اپروور بنانے کی کوشش کی گئی، مگر میں سچ پر قائم رہا۔ اس فیصلے کے پیچھے جمعیت العلماء ہند کے مولانا گلزار اعظمی کی قیادت میں 2 دہائیوں پر محیط قانونی جدوجہد کار فرما رہی، جس نے وکلاء کی ٹیم بنا کر مسلسل مقدمہ لڑا۔ ریاستی حکومت کی سپریم کورٹ میں اپیل کے اعلان پر مولانا حلیم اللہ قاسمی نے واضح کیا، ہم سپریم کورٹ میں بھی یہ لڑائی پوری قوت سے لڑیں گے۔ بحالی و انصاف کے مطالبات جمعیت العلماء ہند، انوسنس نیٹ ورک، دیگر اداروں نے مندرجہ ذیل
مطالبات پیش کیے۔ ریاستی حکومت کی طرف سے باضابطہ معافی ان مظلوموں سے جنہیں بے قصور ہونے کے باوجود برسوں قید میں رکھا گیا۔ مالی معاوضہ، ہر قیدی کو ہر سال کے عوض 1 کروڑ روپے معاوضہ دیا جائے بطور کفارہ۔ سرکاری ملازمتیں، تمام بری شدہ افراد کو باعزت سرکاری نوکری دی جائے تاکہ ان کی بحالی یقینی ہو۔ ذمہ دار افسران پر مقدمہ، ان تفتیش افسران کے خلاف کارروائی ہو جنہوں نے جھوٹے ثبوت بنائے، تشدد کیا اور انصاف کا گلا گھونٹا۔ جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر ملک معتصم خان نے بھی اس فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مطالبات کی تائید کی۔ اصل مجرم کون؟ جب یہ 12 افراد بے گناہ تھے تو بم دھماکے کس نے کیے؟ کیا اسلاموفوبیا نے پولیس کی آنکھیں اندھی کر دی تھیں؟ کیا ممبئی ATS انصاف کے بجائے تعصب کا شکار تھی؟ یہ سوالات نہ صرف بمبئی پولیس بلکہ پوری قوم کے سامنے کھڑے ہیں۔ تبلیغی جماعت سے متعلق کرونا مقدمات کالعدم، دہلی ہائی کورٹ کا تاریخی فیصلہ۔ دہلی ہائی کورٹ نے 17 جولائی 2020 کو تبلیغی جماعت کے سلسلے میں کرونا وبا کے دوران درج کیے گئے 16 FIR اور چارج شیٹس کو کالعدم قرار دے دیا۔ یہ مقدمات 70 ہندوستانی شہریوں کے خلاف درج کیے گئے تھے جن پر الزام تھا کہ انہوں نے مارچ 2020 میں مرکز نظام الدین میں غیر ملکی شرکاء کو پناہ دی تھی۔ جسٹس نینا بنسل کرشنا نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ملزمان نہ کسی قانون کے خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے اور نہ ہی کوئی ثبوت پیش کیا گیا کہ وہ کرونا پازیٹیو تھے یا جان بوجھ کر وائرس پھیلانا چاہتے تھے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ لاک ڈاؤن کے اچانک اعلان کے باعث یہ افراد خود بھی پھنس گئے تھے اور ان پر ایپیڈیمک ایکٹ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ یا IPC کی دفعات 188، 1269 اور 270 کے تحت مقدمہ چلانا قانون کا غلط استعمال ہے۔ واضح رہے کہ تبلیغی جماعت کے اجتماع کو اس وقت بعض ذرائع ابلاغ میں سپر اسپریڈر قرار دے کر ایک خاص فرقے کو بدنام کیا گیا تھا، جس پر بعد میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سابق NV رمنا نے بھی ناپسندگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے متعصبانہ بیانیہ قرار دیا تھا۔ یہ فیصلہ اس سلسلے کی ایک اور قانونی پیش رفت ہے جہاں عدالتوں نے تبلیغی جماعت سے وابستہ ہندوستانی اور غیر ملکی شہریوں کو انصاف فراہم کیا ہے۔ اس سے پہلے دسمبر 2020 میں دہلی کی ایک عدالت نے 36 غیر ملکیوں کو بری کر دیا تھا۔ نائب صدر جمہوریہ کا اچانک استعفیٰ، صحت کی وجہ یا سیاسی دباؤ؟ بھارت کے نائب صدر جگدیپ دھنکر نے 21 جولائی کو اچانک اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جسے سرکاری طور پر ان کی خرابی صحت کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم سیاسی حلقوں میں یہ سوال زور پکڑ رہا ہے کہ آیا یہ محض صحت کا معاملہ ہے یا پارلیمنٹ کے اندرونی اختلافات اور مرکزی حکومت کے دباؤ کا نتیجہ؟ رپورٹس کے مطابق نائب صدر دھنکر نے حال ہی میں راجیہ سبھا کے چیئرمین کی حیثیت سے ایک جج کے مواخذے کی تحریک کو قبول کر کے مرکزی حکومت کو حیران کر دیا، جس پر BJP کے کئی وزراء نے ان کی سربراہی میں ہونے والی کمیٹی میٹنگ کا بائیکاٹ بھی کیا۔ اس کے بعد حالات اتنی تیزی سے بدلے کہ دھنکر نے رات 9 بجے راشٹرپتی بھون پہنچ کر صدر جمہوریہ کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ اپوزیشن جماعتوں نے اس اچانک فیصلے پر شکوک کا اظہار کیا ہے۔ کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے کہا کہ یہ صرف صحت کی بات نہیں لگتی، معاملہ کچھ اور بھی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ پارلیمانی خود مختاری اور جمہوری اقتدار کی بقا کے لیے جو تھوڑی بہت آوازیں باقی تھیں وہ بھی شاید خاموش کر دی گئیں۔ کیا یہ استعفیٰ واقعی ذاتی صحت کی مجبوری تھی یا پھر یہ مرکزی قیادت کی آمیزانہ مزاج کا ایک اور مظہر ہے؟ یہ سوال فی الحال جواب سے زیادہ اہم ہے۔
تحفظ اوقاف کے ملک گیر مہم اپنے پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اس موقع پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے تمام ریاستوں کے کنوینروں کے ساتھ ایک اہم مشاورتی میٹنگ لکھنؤ میں منعقد کی۔ اس اجلاس میں جہاں پہلی مرحلے کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا، وہیں آئندہ لاہ عمل کے لیے تجاویز اور مشورے بھی طلب کیے گئے۔ بتایا گیا کہ ان مشوروں کو بورڈ کی عاملہ کے سامنے رکھا جائے گا اور منظوری کے بعد دوسرے مرحلے کا باقاعدہ روڈ میپ منظر عام پر لایا جائے گا۔ مگر اس سب کے درمیان ایک اہم اور فوری تشویش جس پر اجلاس میں خاص زور دیا گیا، وہ ہے امید پورٹل پر وقف املاک کی رجسٹریشن کا معاملہ۔ تحفظ اوقاف کے کنوینر نے نہایت واضح انداز میں کہا کہ جب تک سپریم کورٹ میں زیر سماعت وقف ترمیمی قانون 2025 پر کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آتا، تب تک ملک بھر کے متولیان وقف بورڈ اور ادارے کسی بھی وقف جائیداد کی تفصیلات امید پورٹل پر اپلوڈ نہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مختلف ریاستوں میں وقف بورڈ کے چیئرمین اور مقامی انتظامیہ متولیان پر زبردست دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ وقف املاک کو جلد از جلد پورٹل پر رجسٹر کروائیں۔ انہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ کام 6 ماہ کے اندر مکمل نہ کیا گیا تو املاک کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن کنوینر کا موقف تھا کہ یہ دباؤ اور دھمکیاں نہ صرف غیر آئینی ہیں بلکہ وقف املاک کے خلاف ایک بڑی چال کا حصہ معلوم ہوتی ہیں۔ اگر ایک بار تفصیلات پورٹل پر اپلوڈ ہو گئیں تو بعد میں انہیں بنیاد بنا کر وقف کی حیثیت کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ یہ وقت ہے ہوشیاری، اتحاد اور قانونی بصیرت سے کام لینے کا۔ ایک بھی جذباتی قدم ہماری نسلوں کی امانت پر کاری ضرب ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ تحفظ اوقاف صرف نعرے نہیں بلکہ اجتماعی دانش، حکمت اور صبر کا مطالبہ کرتا ہے۔ اب نظریں مسلم قیادت پر ہیں کہ وہ اگلے مرحلے میں اس تحریک کو کس طرح مضبوط بناتی ہیں، اور عوام، متولیان و بورڈ پر ہے کہ وہ وفاداری کو ذمہ داری میں بدلیں۔ سپریم کورٹ سے وزیر اعلیٰ کی اہلیہ کو بڑی راحت، ای ڈی کی اپیل خارج، سیاسی انتقام پر عدالت کی تنبیہ۔ نئی دہلی، میسور، 21 جولائی 2025۔ سپریم کورٹ نے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیہ کی اہلیہ بی ایم پارتھی کے خلاف انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی کی اپیل کو خارج کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ ای ڈی کو سیاسی مخالفین کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ چیف جسٹس نے اس مقدمے میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا، سیاسی اختلافات کا حل بیلٹ باکس سے ہونا چاہیے، نہ کہ عدالتوں کے ذریعے۔ عدالت نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو برقرار رکھا جس میں بی ایم پارتھی کو میوڈا زمین الاٹمنٹ کے معاملے میں بری کیا گیا تھا۔ فیصلے کے بعد وزیر اعلیٰ سدرامیہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ صرف میری اہلیہ کی نہیں بلکہ سچائی، انصاف اور آئینی اداروں کی جیت ہے۔ بی جے پی اور جے ڈی ایس نے جھوٹے الزامات لگا کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اب انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ اس فیصلے سے جہاں سدرامیہ کو سیاسی طور پر تقویت ملی، وہیں ای ڈی کی ساکھ اور غیر جانبداری پر ایک بار پھر سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ تھیں اس ہفتے کی منتخب اور نمایاں خبریں ایک ذمہ دارانہ تجزیے کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، کیونکہ آپ کی آواز ہماری رہنمائی ہے۔ اگلے ہفتے نئی خبروں اور تبصروں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان نوید عمران منیار کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔